تو فرشتوں کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم جو تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے بیان فرمایا اے فرشتوں ان کو سجدہ کرو۔ اب اس میں علمی اعتبار سے کافی تفصیلات ہے کہ سجدہ تو اس وقت جو تھا سجدہ جو تھا وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، یا بعض مفسرین نے اس کے اندر تعویلات لکھی ہیں باہر کے، وہ اپنی جگہ کی باتیں ہیں۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے جو شیطان تھا جس کا اپنا نام عزازیل ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا۔ اللہ نے سوال کیا ما منعک الا تسجد، اے شیطان کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ تم میرے حکم کو ٹال سکو؟ ان تسجد، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس بات نے تمہیں روکے رکھا ہے؟ تو شیطان نے کہا یا رب العالمین، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، مجھے آگ سے پیدا فرمایا، 14 پارے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے، آگ میں بلندی ہے، مٹی کے اندر پستی ہے۔ انسان کو کیا کہا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر بلند مرتبہ چاہو، دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو مٹی کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پستی، کہ اپنے آپ کو جب تک ذلیل نہیں کرے گی، خوار نہیں کرے گی، اس وقت تک مقام و مرتبہ نہیں ملے گا۔ انسان جب تک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا، گڑ گڑائے گا نہیں، روئے گا نہیں، اپنے آپ کی اپنی ذلت اور اپنی خواری اور اپنی تمام کے تمام بے بسی کو جب اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب تمہیں مقام و مرتبہ دوں گا۔ شیطان نے کہا یا اللہ آگ کے اندر بلندی ہے، اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، میں کیسے ایک ادنا چیز کو سجدہ کروں؟ تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اے شیطان لعین، تو مردود اور رجیم ہے، نکل جا یہاں سے، نکل جا، آج ہماری رحمت سے تو دور ہو گیا ہے۔ تو شیطان لعین جو تھا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عرض کیا یا رب العالمین، آپ جو ہے آپ مجھے مہلت دیں، آپ مجھے مہلت دیں، اور مہلت یہ ہے کہ انسان آخری انسان کی زندگی تک مجھے مہلت دیں، کہ جب تک انسان دنیا میں آئے گا میں اس کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس نے اللہ کو چیلنج دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم بھی تمہیں دیکھنے والے ہیں، جا تجھے یہ اجازت دے دی۔ تو شیطان کو کبھی موت نہیں آئے گی جب تک قیامت نہیں آئے۔ اب شیطان کے متعلق اللہ نے واضح ارشاد فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اے میرے بندے شیطان تیرا واضح دشمن ہے۔ اب یہ دشمنی جو ہے اس کی، میں کہتا ہوں اس کی دشمنی پٹھانوں والی ہے، اور ہماری اور آپ کے وعدے جو ہیں پتہ نہیں کہاں گئے۔ ہم نے آسمانوں پہ اللہ سے وعدہ کیا الست بربکم قالوا بلا، ہم نے کہا ہاں یا اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے۔ شیطان نے کہا یا رب العالمین، میں تیری ساری انسانیت کو، تیری ساری اس مخلوق میں انسان کو گمراہ کروں گا، ہمیں مہلت دے۔ اللہ نے بیان فرمایا مہلت دے دی، اللہ نے بیان فرمایا مہلت دے دی ہے تجھے، لیکن اللہ نے ساتھ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو متعدد جگہ پہ اللہ نے اس کی مضمون کی طرف اشارہ کیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے وہ نیک بندے، میرے نیک بندے کہ جب وہ توبہ کریں گے، ایک مفہوم، یا دیندار ہوں گے، اس کے اوپر تمہیں کبھی بھی میں تسلط نہیں دوں گا، کبھی بھی تو اسے گمراہ نہیں کر سکے گا، جب وہ میری طرف آئیں گے تو کبھی اسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں سے اب شیطان نے اپنے مشن کو اٹھایا، اور انسانوں کے اوپر اللہ نے
قرآن اور حدیث کے مشن کو پیش کیا۔ اب دونوں کی یہ جنگ جو ہے وہ آسمانوں سے شروع ہوئی، اور میرے اندازے کے مطابق آسمانوں پر ہی اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب اللہ نے شیطان کے لیے ٹکانے بھی دیے، شیطان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی کہ وہ دوسرے کو بہکا سکے۔ اب یہ بہکانا جو ہے اس کا کس طرح ہے، تو یہ مضمون یاد رکھیں، بہکانا اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہاتھ سے کسی کو پکڑو اور گناہ پہ مجبور کرو۔ بہکانا اس کے کیا ہے، فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کے دل کے اندر جو اس نے بات ڈالی تھی تو اس نے وسوسہ ڈالا تھا، فأزلہما، دونوں کو گمراہ، دونوں کو پسلا دیا ہے شیطان نے، فأزلہما الشیطان، زل کہتے ہیں کسی کو دھوکے سے کسی کو بہکانا، تو وسوسے کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے ابتدا کی، اور قیامت تک آخری آنے والے انسان تک اس کا یہ مشن جاری رہے گا۔ اب اس کے لیے اللہ نے ٹکانے دی، وہ ٹکانے کیا ہے، جتنے بھی بیابان ہیں، جتنے بھی گندگی کی جگہ ہیں، یہ سارے شیطان کے ٹکانے ہیں۔ یہ ظاہری مفہوم ہے۔ باطنی مفہوم کیا ہے کہ جس دل کے اندر قرآن نہ بستا ہو اس کے اندر شیطان بستا ہے، جس جسم کے اوپر محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہ ہو اس کے اوپر شیطان کی طاقت اور قوت غالب رہتی ہے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، موسیقی کے آلات ہو اور موسیقی ہمیشہ سنی سنائی جاتی ہو، اس گھر کے اوپر طاقت اور قوت وہ شیطان کو دی جاتی ہے۔ یہ ٹھکانے ہیں شیطان کے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو ذکر و تلاوت بھی کرتے ہیں، چلو جی ایک آدھ موسیقی بھی چلی جاتی ہے۔ آسان سی مثال ہے، دودھ کا ایک مٹکا لے آؤ، اس کو مٹکے کے اندر ایک قطرہ پیشاب ڈال دو، آپ میں سے کون ہے ہمت والا جو اس کو پیے گا؟ کوئی پیے گا؟ ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ ناپاک ہے، پلید ہے۔ چلو الٹا کرتے ہیں، ایک مٹکا گندگی یہ پیشاب ہے، اس میں دودھ ڈال دو، کوئی دودھ سمجھ کے پیے گا؟ گندگی گندگی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، حکم اسی گندگی کا لگایا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر ہم جتنے بھی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف عمل ہے، ہم جتنا بھی ہم تلاوت میں، ذکر میں، ان چیزوں میں لگ جائے، اگر وہ ذکر وہ تلاوت مجھے گناہ سے نہیں روک رہی ہے تو سمجھ لینا اس ذکر و تلاوت کے اندر تیری قوت ہی نہیں ہے، تیری قوت ہی ایمان ہی اتنی کمزور ہے کہ تمہیں اس چیز سے ہی نہیں روکا جس سے اللہ نے روکا ہے۔ ہر گناہ یاد رکھے، ہر گناہ کو ہم شیطان پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ انسان کو اللہ نے گناہ کی طرف راغب کرنے کے لیے دو چیزیں دی، ایک ہے شیطان، آسان مفہوم۔ اللہ نے قرآن کے آخری سورت میں کیا بیان فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسوں سے پناہ، انسانوں سے پناہ، اور اس مالک الملک سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پناہ دے دو ان شیطان سے۔ اور پھر آخر میں کیا بیان فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور آخری الفاظ من الجنۃ والناس، شیطان جو وسوسے ڈالے، جو انسانوں کے ذریعے سے وسوسے ڈالے۔ اب انسان کے وسوسہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے یہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے اس کا نفس۔ اس کا نفس جو ہے وہ اس کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ یہ نفس جو ہے یہ گناہ کا بھوکا ہے، یاد رکھیں، نفس جو ہے یہ گناہ کا بھوکا ہے۔ اگر مال ہے تو تکبر میں ڈالے گا، اگر جاہ و جلال ہے تکبر میں ڈالے گا، اگر نہ جاہ و جلال ہے نہ مال ہے تو پھر حسد میں ڈالے گا، اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہے تو اگر تو اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، حسد ظاہر ہوتا ہے، حسد دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ہے۔ اب اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو تیرے دل کے اندر کینہ اور بغض ڈالے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے، یہ نفس تجھے وہاں بہکائے گا۔ من الجنۃ والناس، لوگوں میں بھی ایسے ہیں اور
جنات بھی ایسے ہیں، شیاطین بھی ایسے ہیں جو تمہیں ورغلائیں گے اور گمراہ کریں گے۔